بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سامعین مکرم، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتیں دیں جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ خود قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں بھائیوں، سب سے پہلی بات جس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں بتوں کا پجاری، عیسائی اور یہودی، لادین، کمیونسٹ، دیگر گمراہ فرقے ان میں سے نہیں پیدا کیا۔ ہمیں مسلمان بنایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے۔ پھر مسلمانوں میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں سے کیا جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں اور جو رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے شیخ کی بات کو، اپنے بڑوں کی بات کو لے لیتے ہیں، اپنے استاد کی بات کو لے کر، ماں باپ کی بات کو، برادری اور سوسائٹی کی بات کو لے کر رسول اللہ کی بات کو رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں۔ یہ رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے غداری کی اور ان کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو مخالفت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جب ہدایت کی بات اس کے سامنے بیان کر دی گئی، ہدایت واضح ہو گئی، اس کے باوجود مخالفت کرتا ہے۔ جی ان کے پاس بھی تو دلیل ہوگی نا، وہ بھی تو اتنے بڑے لوگ تھے، وہ بھی تو ایسے تھے، تو کیا وہ سب غلط تھے؟ تو کیا رسول اللہ کی حدیث جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے غلط ہے؟ تم کچھ، اللہ نے تم کو جو عقل دی اس کو استعمال تو کرو۔ یہاں پر ہواؤں پر تم گولیاں چلا رہے ہو، وہ یہ جو دلیل رکھی ہے اس کو رد کر رہے ہو۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو صحابہ کا راستہ نہیں تھا۔ یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام مراد ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو مومنین تھے وہ صحابہ تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے رد کرنے والے کو، رسول کی مخالفت کرنے والے کو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر چلتا ہے ادھر ہی چلاتے ہیں، جدھر جاتا ہے جائے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو ایک دن جہنم پہنچائیں گے۔ اب تمہاری مرضی ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، شکر ادا کرو، ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں یہاں سن کر اب ان کو یہ دل میں اللہ تعالیٰ نے، مجھے امید ہے یہ بات جاں گزی ہو چکی ہوگی کہ بات ماننی ہے تو اللہ کی یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ابھی تک یہ چیز پیدا نہیں ہوئی، عقیدہ اچھا پیدا نہیں ہوا، تو اس کو اپنے ایمان کا مراجعہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا ہے، لیکن میں بات کسی اور کی مانتا ہوں۔ یہ کیا رسول اللہ کے ساتھ وفاداری ہے؟ محبت کا یہی تقاضا ہے۔ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن بات اپنے بزرگ کی مانتے ہیں۔ لو ان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تیری محبت رسول اللہ سے سچی ہوتی تو رسول اللہ کی تو اطاعت کرتا، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے پیدا کیا جو رسول اللہ کی بات کو مانتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور بھائیوں،
پھر اس کے بعد یہ بھی اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہمیں کوئی جانور نہیں بنایا. بنا سکتا تھا نا, کوئی آپ کا زور تھا. ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا, آپ کو بھی مٹی سے پیدا کیا. آپ کو کچھ اور بنا دیتا تو کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ کیوں اٹھتے کرتے ہو؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ کیوں نہیں اللہ کی بات مانتے؟ کیوں بغاوت کرتے رہتے ہیں دن رات؟ جھوٹ بولتے ہیں, فریب کرتے ہیں, دغا کرتے ہیں, ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں. شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. اللہ تعالیٰ کوئی جانور بھی بنا سکتا تھا, حقیر سا جانور بنا دیتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو صحیح سالم پیدا کیا, اندھا نہیں پیدا کیا. سوچو تو صحیح نا, سوچو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی قسم, اگر اس کو بیان کرنے پہ آ جائے پورا دن ختم ہو جائے, لیکن رب العالمین کی تعریفیں نہ ختم ہوں. بے شمار تعریفیں, بے شمار اس کی نعمتیں ہمارے اوپر. کانا نہیں پیدا کیا, لنگڑا نہیں پیدا کیا, کچھ کو ایسا پیدا کر کے دکھا دیا میرے بندو, یہ دیکھو یہ میرا ہی بندہ ہے, اس کو میں نے لنگڑا بنایا, اس کو اندھا بنایا, اس کو یہ بنایا, تاکہ تم عبرت حاصل کرو, تم شکر ادا کرو. ہم دیکھ کر بھی شکر ادا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں, اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا, اس کے ماں باپ نے کچھ کیا ہوگا, تبھی تو یہ اس طرح کا ہے. تمہارے ماں باپ نے بہت اچھے کیے تھے. یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے بھائی. سب بندے خطا کار ہیں, تو اللہ اگر پکڑ لیتا تمہارا کیا حال ہوتا؟ یہ مت سوچو. یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی پیدا کر دیا ہے اور مجھے صحیح پیدا کیا ہے, تاکہ میں شکر ادا کروں, بغاوت نہیں کروں. تو بھائیو, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے پیارے بھائیو, اگر آپ, اماں عائشہ آگے فرماتی ہیں, میں ابھی بیان کر دیتا ہوں, کہ اگر کوئی شخص خالص پانی پیتا ہے, صاف شفاف پانی پیتا ہے, اگر وہ آرام سے اس کے گلے میں چلے جاتا ہے, 1400 سال پہلے بتایا انہوں نے. آج ہم دیکھتے ہیں واقعی کتنے لوگ ایسے پانی نہیں پی سکتے, نہیں پی سکتے, ان کو نلیوں سے پانی دی جا رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں پانی پی لیتے نکلتا نہیں ہے, گردے کام نہیں کر رہے, ہے نا, ڈائلیسس ہو رہا ہے, کتنی تکلیف ہے, جسم پھول جاتا ہے, پیلا ہو جاتا ہے. گردے بدلو, لاکھوں روپے لگتے ہیں, لاکھوں روپے, پھر بھی وہ بھی فیل ہو جاتا ہے کبھی کبھار. اس میں آپریشن بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے, ذرا جھٹکا زور سے لگتا ہے, وہ گردہ ناکام ہو جاتا ہے. ناکام ہو گیا, پھر پریشانی ہے. تو یہ جو تمہیں حاجت ہو جاتی ہے بھائیو, یہ جو پانی پیتے ہو, یہ بھی اللہ کا شکر مانگتی ہے کہ اللہ یہ تیری مہربانی, تیرا فضل و کرم کہ میں پانی پیتا ہوں, مزے لیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد اس کو اخراج بھی تو کرا دیتا ہے. یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ جو سمجھدار ہیں ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جو نہیں سمجھیں گے, اللہ نہ کرے پھر کسی مشکل میں پھنس جائیں گے, پھر یاد آئے گا, پھر سمجھیں گے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسا, جب تک اوپر سے ڈنڈا نہیں آئے نا, نہیں سمجھتے. جب سر پہ ڈنڈا پڑتا ہے تو پھر جاگتے ہیں کہ ہاں یار, بات تو مولوی صاحب نے صحیح کی تھی, خطیب صاحب نے بالکل ٹھیک کہی تھی, میں ہی غفلت میں تھا. تو جاگو غفلت سے بھائیوں. اور بھائیوں, ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کے کام ہم نے کیے ہیں, وہ اس پہ پکڑے گئے ہیں, تم آزاد ہو. اللہ نے ان کو پکڑ لیا, وہی کام تم نے بھی کیا, تم بچے ہوئے ہو, پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. کتنے لوگ ہیں اپنے گناہ کے پاداش میں جیل کاٹ رہے ہیں, جیل میں ہیں, نکل نہیں سکتے, اپنی مرضی نہیں چلتی. جب آتا ہے ان کا جیلر مارتا ہے, پیٹتا ہے, جو مرضی کرتا ہے, یہ کرو یہ نہیں کرو, اس ٹائم سو اس ٹائم جاگو, اپنی مرضی نہیں ہے. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بے گناہ ہیں, گناہ نہیں کیے لیکن پھنس گئے ہیں. 20 سال 40 سال تک وہ سزا کاٹنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بے گناہ تھا. اب کس کے پاس جائے؟ لاکھوں روپے دے دو, کیا وہ 20 سال جوانی کے اس کے 40 سال واپس آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے. تو کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اگر اٹھا کے ہمیں بھی ڈال دیا جائے جیل میں, کتنا ہاتھ پاؤں مارو گے, کچھ بھی کرو گے, دیواروں کو ٹکر مارو گے, چھوٹ جاؤ گے؟ نہیں چھوٹو گے. شکر ادا کرو. اور بھائیو, ہم دن رات اگر سجدے میں پڑے رہیں
کہ رب العالمین تیری اتنی مہربانیاں ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، پھر بھی ہم اس شکر کا حق ادا کر سکتے نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج اسی پہ تھوڑی گفتگو کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو نعمتیں ہیں اس کو پہچاننے اور اس کا کما حقہ شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، سورۃ ابراہیم ہے، آخری صفحات ہیں۔ وَآتَاكُم، تم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، مہربانی اس کی، کریم ہے، وہ بہت سخی ہے۔ اللہ نے تم کو عطا کیا ہر اس چیز میں جو تم نے مانگا۔ تم نے مانگا، ہاتھ پھیلایا، دعائیں کی، دیر بد دیر، کبھی دیر سے کبھی جلدی، وہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہارے سامنے آ گئی، یا کہ آخرت میں دے دی، یا کوئی بلا دور کر دی، کوئی اور مشکل دور کر دی، تمہاری دعا راہ گاہ نہیں جاتی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پیارے بھائیوں، انسانی جسم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے جسم کی طرف نہیں دیکھتے؟ تمہاری خلیے ہے نا، خلیے، اس کے اندر چھوٹا سا خلیہ ہے، پورا بایو ڈاٹا اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، پورا تمہاری ہسٹری آدم علیہ السلام تک اس کے اندر مل جائے گی۔ تم کس کے بیٹے ہو، کون سی نسل سے ہو، کہاں سے ہو، سب کچھ اس کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ کروموزوم ہوتے ہیں انسان کے اندر، تھوڑے سے اس کے اندر تھوڑا سا کوئی فرق آ جائے نا تو انسان اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نعمت نہیں کہ ہماری یہ ساری چیزیں صحیح ہو کر ہم ٹھیک ٹھاک آ گئے ہیں؟ اگر یہ کروموزوم میں تھوڑا سا فرق آ جاتا، پاگل بن جاتے، اب نارمل بن جاتے۔ بھائیوں، کتنی باریک یہ چیزیں ہیں، اب سوچتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن تمہیں نہیں پتا، تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان، اللہ کہتا ہے، حقیقت بیان کرتا ہے، بڑا ظالم ہے، بھول جاتا ہے اور کفر کرتا ہے۔ کفر سے یعنی یہاں پر مراد ناشکرا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے اور ناشکرا بھی ہے، ناشکرا بھی ہے۔ اتنی ساری نعمتیں لے کر اور پھر اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ میں حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہوں، نطفے سے پیدا کیا گیا ہوں۔ پیارے بھائیوں، یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، اس پر ہم کو شکر کرنا واجب ہے۔ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، زبان سے بھی الحمدللہ کہیں، اور دل سے بھی اقرار کریں، اس کے دل سے بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ دل میں شکریہ ہو، وہ بات ہو، اور منہ سے اس کا اقرار ہو، اور ہاتھ پاؤں سے عمل ہو۔ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکریہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نماز میں پڑھتے ہیں نا، شکریہ ہے۔ اپنے ہاتھ پاؤں سے شکریہ ادا کیجئے، نماز پڑھ کے، نمازوں کی پابندی کر کے۔ بھائیوں، کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کے آپ کا کیا درجہ ہے، تو آپ دیکھو کہ آپ کے یہاں نماز کا کیا مقام ہے۔ جتنے آپ نماز کے پابند ہو، جتنے نماز میں پہلے پہنچ جاتے ہو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اذان سے پہلے مسجد میں، کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں، 40 سال ہو گئے، ان کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی۔ تکبیر اولیٰ جب امام کہتا ہے اللہ اکبر، وہ شخص مصلی پہ امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ تکبیر اولیٰ، کچھ دیر بعد آئے گا اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ پہلی تکبیر جب کہہ رہا ہے نا امام اللہ اکبر، اور وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اب اس کی فوت ہو گئی۔ کھڑا ہونا چاہیے وہیں پر، اور جب کہہ رہا ہے اللہ اکبر، وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ 40 سال تک کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ کتنے ایسے دکاندار ہیں کہ وہ اذان سے پہلے اپنے دکان کو بند کر کے
مسجد میں آ جاتے ہیں، 20 سال ہو گیا ہم نے ان کو ایسے دیکھا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، شیخ سعید مصفر نے بیان کیا اپنے چھوٹے سے خطبے میں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں، جتنا آپ اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے یہاں کیا ہے، آپ نماز کا مقام دیکھیے، آپ کے یہاں نماز کی کیا حیثیت ہے۔ جتنی بڑی حیثیت آپ نے نماز کو دی ہے، اتنا ہی اونچا مقام اللہ کے یہاں بھی آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اللہ کا جو بہت اہم طریقہ ہے شکریہ ادا کرنے کا، اس کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیو، اس شکریہ کو بھی اس طرح ادا کیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ آپ فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ اپنے باپ دادا، اپنے برادری سوسائٹی، اپنے پیر فقیر، اپنے شیخ وغیرہ کے طریقہ اس پہ نہیں، آمنہ کے لال فخر الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز لے کر آئیے تو اللہ کے وہ نماز قبول ہوگی، ورنہ وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی، منہ پہ مار دی جائے گی، اور کہا جائے گا ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اور نمازی بد دعا کرے گی نماز کہ تجھے اللہ تعالیٰ ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ رسول اللہ کے طریقے پہ نماز پڑھیے بھائیوں۔ بخاری آپ کے گھر میں ہے نا؟ نہیں ہے؟ اچھا، ٹی وی ہے؟ ہاں ٹی وی ہے، سب کچھ ہے، کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، لیکن بخاری نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بس خوش بھائیو، اللہ کے لیے تھوڑا چھوڑو، جاگو۔ یہ اسلامی کتابیں اپنے گھر میں رکھو، بخاری، مسلم اور قرآن کی تفسیر، اردو میں بڑی پیاری تفسیر ہے، احسن البیان، یہ رکھیے، پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ نماز زبان سے بھی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، یہ شکریہ کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا دل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے اس پر؟ اگر دل اس پر گواہی دے رہا ہے تو پھر یہ نماز پڑھے گا، یہ گناہوں سے بچے گا۔ صرف منہ سے الحمدللہ کہہ دینا اور دل اس پر اقرار نہیں کر رہا، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے یہی چیز ایمان کے لیے بھی ہے، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح۔ ایمان بھی اللہ کے یہاں قبول اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھے منہ سے اور دل سے تصدیق کرے اور عمل بھی کر کے دکھائے اپنے ہاتھ پاؤں سے، تب ایمان اس کا پورا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا لیکن دل سے نہیں مانا؟ آپ کہیں گے کیا بات کرتے ہو یار، منہ سے پڑھا نہیں قبول ہوا؟ ہاں نہیں قبول ہوا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، لیکن دل سے نہیں مانتا تھا، جہنم میں گیا۔ اللہ نے فرمایا ان تستغفر لهم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ ان کی بخشش مانگے نہ مانگے، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ منافقین ہیں، منافقین ہیں۔ تو دل سے اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، ایمان کی بات بھی دل سے کیجئے اور ہاتھ پاؤں سے عمل کر کے دکھائیے۔ اسی لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو نا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ میری باتیں سن کے سوچ رہے ہوں گے یار ٹھیک ہے مولوی صاحب تو باتیں کر رہے ہیں، بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں بنگلوں میں رہتے ہیں، اتنی لمبی لمبی کاروں میں پھرتے ہیں اور اتنے اتنے مزے کے کھانے کھاتے ہیں، ہم تو اتنے پریشان ہیں، بیوی بچوں سے دور ہیں اور بڑی مشکل میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غور سے سنیے، انشاءاللہ آپ کو پھر جس حالت میں آپ کو اچھا لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انظروا الی من اسفل منکم، جو تم میں سے نیچے ہیں ان کو دیکھو، جو تم میں سے نیچے ہیں، تمہارے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، اللہ اکبر اللہ اکبر، تم دیکھو کہ فلاں آدمی بستر پہ پڑا ہے، میں چل تو رہا ہوں، جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، سائیکل ہے، کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہے، پیدل چل رہا ہوں، وہ لنگڑا ہے، تم اس کو دیکھو، تمہیں سکون آ جائے گا، تم شکریہ ادا کرو گے۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ فَوْقَكُمْ،
جو تم سے اوپر ہیں ان کو مت دیکھو. جب تک اوپر دیکھتے رہو گے ہر وقت غم میں رہو گے, پریشانی میں رہو گے. اپنے سے نیچے دیکھو گے, اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے. اللہ کی قسم, ہاں صحیح کہہ رہا ہوں, یہ کائنات کے امام کا فرمان ہے. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نعمت اللہ علیکم. یہ چیز تم کو اس قابل کر دے گی کہ تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو کم نہیں سمجھو گے کہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. وہ تو کینسر میں ہے, وہ تو سرطان میں ہے, وہ کچھ دنوں میں مرنے والا, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. اب وہ مرنا نہ مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے نہیں. وہ بڑی بیماری میں ہے, تم شکر ادا کرو, اللہ کا فضل و کرم ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی پیاری حدیث بخاری کی ہے, من اصبح منکم آمنا فی سربہ, جو شخص امن و امان بخوف اپنے گھر میں صبح اٹھا. ایک ہوتا ہے نا خوف ہے, فلاں جگہ فائرنگ ہو رہی ہے, فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, ادھر سے فوجیں آ رہی ہیں, ادھر سے صاروخ آ رہا ہے, یعنی میزائل آ رہے ہیں. ہوتا یہ دور بھی گزرتا ہے, لوگوں پر گزرا ہے, فلاں جگہ اتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور بڑے ڈر خوف. لیکن آپ اٹھتے ہیں کہ کوئی ڈر خوف نہیں, ارے جی وہاں ہجوم نے حملہ کر دیا ہے, پوری بستی مٹا دی ہے, آگ لگا دی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ اٹھے ہو, آپ امن کے ساتھ. کہ کائنات کے امام, دنیا کے عظیم ترین حکیموں کے حکیم ہیں, سارے حکیم آپ کے سامنے نیچے ہیں, فیل ہیں. ایسے الفاظ, ایک آدمی یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا, یہ بشر, اللہ کا خاص بشر تھا. اللہ کی طرف سے اس پر باتیں آتی تھیں, اتنی پیاری باتیں جو انگوٹھا چھاپ سمجھ لو کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. امی تو معلوم ہے نا, امی تھے, لیکن آپ باتیں کیا کر کے گئی ہیں. اللہ اکبر. سارے ڈاکٹر, سارے فلاسفر, سارے حکما, اللہ کی قسم آپ کے سامنے شاگرد ہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں جو شخص اٹھے چاروں طرف اس کے امن ہوں اللہ کے فضل و کرم سے, جیسے آپ بحرین میں اٹھتے ہیں, امن ہے. آمناً فی سربہ, اپنی جماعت کے اندر. سربہ کے معنی نفسی بھی ہے اور سربہ کے معنی جماعتی بھی ہے. اپنی جماعت میں, اپنے علاقے میں, اپنے محلے میں امن کے ساتھ ہے. معافاً فی جسدہ, اس کے جسم میں بھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, خاص کوئی اہم بڑی بیماری وہ بھی نہیں ہے. معافا ہے, ٹھیک ٹھاک ہے اپنے جسم میں. عندہ قوت یومہ, ایک دن کا. کتنے دن کا؟ ایک دن کا. آج ہمارے یہاں کئی مہینوں کا کھانا ہوتا ہے لیکن شکر ادا نہیں کرتے. فریجیں ہماری بھری ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے. بینک میں پیسے ہیں, نہیں پیسے تو ہیں لیکن یہ تو بھائی 1000 دینار ہے, اس کے پاس 1 لاکھ ہے. یار میں اتنے سال سے یہاں رہ رہا ہوں, میں نے کیا کمایا ہے, وہ دیکھو اس کے پاس اتنا ہے, اس کے پاس اتنا بنگلہ بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف 1 دن کا کھانا ہے. کتنے دن کا؟ 1 دن کا. کتنے دن کا بولو ذرا؟ 1 دن کا. 1 دن کا کھانا ہے. آپ فرماتے ہیں یعنی جس کے جسم سالم ہے, چاروں طرف امن و امان ہے, جہاں چاہے جائے آئے بے خوف ہو کر. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, گویا کہ پوری دنیا کی نعمتیں اس کے قدموں میں آ گئی ہیں, اس کے پاس ہیں. کھانا ہے, کھانا کھا سکتا ہے, اپنی مرضی سے آ جا سکتا ہے. اس کی قدر پوچھنی ہو تو جا کر ان لوگوں سے پوچھو جو اپنی مسجد تک نہیں جا سکتے نماز پڑھنے کے لیے, فائرنگیں ہو رہی ہیں. جو بازار میں نہیں جا سکتے ہیں کہ وہاں پر ڈاکو بیٹھے ہیں, بھتہ لینے والے بیٹھے ہیں, چور ڈاکو ہیں, ان سے پوچھو جا کر. اور کھانا وہ کھا سکتا ہے, کھانا جسم صحت مند ہے, کھانا کھا سکتا ہے. گویا کہ ساری کی ساری دنیا کی ساری دولت اس کے پاس ہے. یہ کائنات کا امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائیو ہے کہ نہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے نا؟ پھر شکر ادا کرو گے نا؟ ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں. اللہ فرماتے ہیں بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین, آپ لوگ اللہ ہی کی پوجا کرنے والے بن جائیے اور اس کا شکریہ ادا کرنے والے بن جائیے, شاکرین میں سے بن جائیے. اللہ فرماتے ہیں ایک جگہ لئن شکرتم لأزیدنکم, بہت پیاری بات ہے, پتے کی بات بتا رہا ہوں, فائدے کی بات بتا رہا ہوں, قرآن پاک ہے. اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ کر دوں گا, نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا. لیکن کھاؤ گے پیو گے لیکن دل میں بھونتے رہو گے, یار فلاں تو اتنا اچھا کھا رہا ہے, وہ تو یہ کھا رہا ہے, اب میں کیا کھا رہا ہوں, میں تو دال کھا رہا ہوں,
شکر کر تجھے دال مل گئی ہے، اگر یہ بھی نہ دے کیا کہ پتھر کھائے گا؟ کیوں نہیں شکر ادا کرتا؟ کیوں نہیں شکر ادا کرتے تم؟ کیوں نہیں عورتیں شکریہ ادا کرتی ہیں؟ جلتی بھنتی رہتی ہیں، شوہروں کو کوستی ہی رہتی ہیں، گھر کا ماحول جہنم بناتی رہتی ہیں۔ شکر ادا کرو۔ تو اللہ نے تم کو شوہر دیا ہے، بچے دیے ہیں، گھر بار دیا ہے، سر چھپانے کی جگہ دی ہے، بے شمار نعمتیں دی ہیں، صحت و عافیت دی ہے، شکر ادا کرو۔ شکر کرو گے عورتوں اور مردوں، اللہ جب تم شکر ادا کرو گے اللہ نعمتیں زیادہ کر دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تم ناشکرے بن جاؤ گے، میرے شکر بھی نہیں کرو گے اور میری عبادت بھی نہیں کرو گے، عبادت کر کے مجھے راضی کرنے اور شکریہ ادا کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، پھر یہ بھی چھین لوں گا، یہ بھی چھین لوں گا۔ پھر وہ حال ہوا ہے ایسے لوگوں کا، وہ پرندہ گدھ بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ مرے اور کب میں اس کی لاش کو نوچوں۔ چلنے کے قابل نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، قحط سالی ہے۔ افریقہ کے اندر ہوا کہ نہیں؟ پوری دنیا میں ایسی تصویریں پھیلی تھیں۔ انسان ہے، انسان کے سامنے گدھ بیٹھا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلکہ آپ کا یہ فعل تھا، اذا آوى الى فراشہ، جب رات کے ٹائم اپنے بستر پہ آتے تھے، حالانکہ آپ کے کیا بستر ہوتا تھا؟ پھوس کا، کوئی جھاڑ کا، کوئی کس طرح کی، جیسے آج ہمارے بڑے زبردست قسم کے ہمارے جو آرام دہ بستر ہیں وہ نہیں تھے۔ آپ اپنے بستر پہ آتے تھے، قال، آپ فرماتے تھے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، ساری تعریفیں اس کے لیے، الذی اطعمنا، جس نے مجھے کھلایا، مجھے اور میرے بچوں کو، بیویوں کو کھلایا، وسقانا، جس نے پلایا، کھلایا بھی پلایا بھی۔ حالانکہ کھانے کے ٹائم بھی بولتے ہیں آپ کھانے کے ٹائم بھی بولتے ہیں۔ اللہ کو بڑا پسند ہے جب آپ کھانا کھا کے کہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ جو موحد بندہ ہو، رسول اللہ کا متبع ہو، رسول اللہ کا باغی نہ ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو، یہ دعا پڑھ دے کھانے کے بعد، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ۔ اللہ کو حمد اتنا پسند ہے، یہ شکریہ اتنا پسند ہے۔ تو آپ سوتے ٹائم بھی یہی کہتے، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں آپ کرتے تھے، اور یہ دعا کہتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہو گیا، دشمنوں سے بھی بچا لیا، معاملات بھی ٹھیک کر دیے، سارے معاملات کی درستگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، معاملات بھی ٹھیک ہو گئے، بڑے ماشاءاللہ سارے کام ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ جب آپ اللہ کے بن جائیں گے، اللہ تعالی سارے کام ٹھیک کرتے جائیں گے۔ تو کفانا، ہمیں کافی ہو گیا، وآوانا، اور ہمیں ٹھکانہ دیا، گھر ہے میرا گھر ہے میرا گھر اپنا، آپ کا بھی گھر ہے، چاہے کرائے کا ہو۔ وآوانا، میرے سر جھپانے کی ایک جگہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں سنو فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مَأْوَاهُ، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے کفایت نہیں کی، نہ اس کا سر چھپانے کا ٹھکانہ ہے، اس کا سر چھپانے کا گھر نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، پارک میں سوتے ہیں، روڈ پہ سوتے ہیں، جا کے دیکھیے امریکہ میں اور برطانیہ میں بھی سوتے ہیں، ہندوستان میں بھی سوتے ہیں، آسام میں، بنگلہ دیش میں آسام میں جا کے دیکھیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو پارکوں میں اور روڈوں پہ اور دکانوں کے شٹر کے سامنے سو رہے ہوتے ہیں۔ کائنات کے امام نے کتنی سچی بات کہی 1400 سال پہلے کہ اللہ تیرا شکر کہ میرے پاس میرا گھر ہے، مجھے کھلایا پلایا تو میرے لیے کافی ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ کسی چیزیں بھی نہیں ہیں، اور سر چھپانے کا، آرام سے وہاں سونے کے لیے جو گھر میں جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ تو بھائیو، یہ کائنات کے امام ہمیں شکریہ سکھاتے ہیں، ہمیں اس طرح شکریہ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب العالمین، ہماری مشکل پریشانی کو دور فرما۔